السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے جو ہم نے کل شروع کیا ہے دا سیل میں سے ہم نے کل آپ کو مائکروسکوپ کے بارے میں کچھ جانکاری فراہم کی تھی، کیونکہ مائکروسکوپ کی ہی مدد سے ہم سیل جو ہے اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، ورنہ ہم سیل کو دیکھ نہیں سکتے ہیں آنکھوں سے. تو آج ہم سیل سٹرکچر کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے آس پاس مختلف قسم کے جاندار چیزیں رہتی ہیں. ان میں سے کچھ پلانٹس ہیں اور کچھ اینیملس ہیں، اور یہ جتنے بھی جو ہیں، چاہے آپ دیکھیں پلانٹس میں اگر بڑے سے بڑے درخت ہیں، پھر چھوٹے پودے ہیں، اس کے علاوہ پھر اور چھوٹے چھوٹے پودے بھی ہیں، یعنی ان کا اپنا سائز ہے اور ان کی اپنی شیپ ہے اور ان کی شکل بھی الگ جیسی ہے. یعنی ہر ایک قسم کا پلانٹ دوسری قسم کے پلانٹ سے ملتا جلتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم اگر بات کریں چاول کے پودے کی، تو چاول کا پودا اور بینگن کا پودا، ان میں کتنا فرق ہے. ایک کافی لمبا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. اسی طرح گھاس ہوتی ہے مختلف قسم کی، وہ اور چھوٹی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ بھی کچھ پودے ہیں جن کی الگ الگ قسمیں ہیں. اسی طرح جانوروں کی اگر بات کریں ہم، تو جانور چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر ہاتھی تک سب کی اپنی اپنی شکل ہے اور اپنا سائز ہے، اور ان کا الگ جو ہے، ان کی دیکھنے میں بھی الگ ہیں. تو اب یہ جو مختلف قسم کے آرگنزمس ہیں، یہ دیکھنے میں تو الگ ہیں، مگر ان کے فنکشنز جو ہیں، جیسے نیوٹریشن ہو، ریسپائریشن ہو، گروتھ اور ریپروڈکشن، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور فنکشنز ہوتے ہیں جسم میں، ان کی باڈیز میں، وہ سب میں ہیں. یعنی یہ جو سسٹمز ہیں، نیوٹریشن سبھی کرتے ہیں، ریسپریشن سبھی کرتے ہیں، گروتھ سب کی ہوتی ہے، اور اسی طرح ریپروڈکشن بھی سب کی ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی لیونگ آرگنزمز ہیں، چاہے ان میں کتنے بھی فرق کیوں نہ ہوں، مگر کچھ ان میں سملرٹیز ہیں. اور ان میں کچھ جو آرگنزمز ہیں، ان کی جو باڈیز ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، سنگل سیلڈ ہوتے ہیں. جیسے کچھ بیکٹیریا ہیں، یا اسی طرح کچھ پروٹوزوا ہیں، وہ سنگل سیلڈ ہیں، انہیں ہم یونی سیلولر آرگنزمز بھی کہتے ہیں. اسی طرح جو بڑے پلانٹس ہیں یا اینیملز ہیں، ان کے جسم جو ہیں وہ بھی سیل سے بنے ہوتے ہیں. اب کچھ آرگنزم جو ہیں وہ ایک سیل سے بنے ہیں، اور کچھ آرگنزمز جو ہیں وہ بلینز اور ملینز آف سیل سے مل کر، یعنی لاکھوں کروڑوں اربوں کی سیل میں، اربوں کی تعداد میں ان میں سیلز ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں. اب جو سنگل سیلڈ ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو اب ہمیں ڈسکس کرنا ہے، یہ جو ہم نے بات کی سیلز کی، اب ہم سیل جو ہے اس کا جو بیسک سیل کیا ہے. سیل زندہ چیزیں جو ہیں، لیونگ تھنگس، ان سب کا ایک بیسک یونٹ ہے. آپ کو اس طرح مثال دی جا سکتی ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی عمارتیں ہیں، چاہے کوئی مکان ہو یا اسکول کی بلڈنگ ہو یا کوئی دکان ہو یا اور کوئی سرکاری بلڈنگ ہو، ان سب کی الگ الگ شیپ ہوتی ہے. لیکن ایک چیز کامن ہے کہ سبھی بلڈنگز جو ہیں وہ اینٹوں سے بنی ہوتی ہیں. اب اینٹ جو ہے، ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح اینٹ ہر ایک بلڈنگ کا ایک بیسک اسٹرکچرل یونٹ ہے، یعنی ہم اینٹیں بہت ساری لاتے ہیں گاڑیوں میں بھر کے، اور پھر ان اینٹوں کو جوڑتے ہیں، اس میں سیمنٹ کی مدد سے ان کو جوڑ کر ایک اسٹرکچر کھڑا کر دیتے ہیں.
تو اسی طرح جس طرح کسی بلڈنگ میں اینٹیں جو اس کا بیسک یونٹ ہوتی ہیں، اسی طرح کسی بھی جاندار چیز میں، کسی بھی لیونگ آرگنزم میں سیلز جو ہیں وہ اس کے بیسک یونٹ ہیں. بہت سارے سیلز مل کر وہ آرگنزمس بناتے ہیں. اچھا، اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف قسم کی بلڈنگز ہوتی ہیں، عمارتیں ہوتی ہیں. جیسے ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کی شیپ الگ ہوتی ہے، اور ہمارا اسکول جو ہے اس کی شیپ الگ ہوتی ہے. اسی طرح بات کریں اگر ہمارے گاؤں میں جو باقی بلڈنگز ہیں، جیسے مسجدیں ہیں، مسجدوں کی شیپ الگ ہوتی ہے. اسی طرح دکانیں ہیں، وہ بھی بلڈنگز ہوتی ہیں، ان کی شیپ الگ ہوتی ہے. اور کوئی سرکاری آفس ہو، دفتر ہو، ان کی بلڈنگز الگ ہوتی ہیں، ان کی شیپ الگ ہوتی ہے. اسی طرح ہم دیکھیں، اگر ہم لوگ اپنے مویشیوں کے لیے، کیٹلز کے لیے الگ طرح کی بلڈنگ بناتے ہیں، ان کا شیڈ جو ہے وہ مکان جیسا نہیں ہوتا. اسی طرح یعنی جس طرح مکانوں کی مختلف شیپس ہوتی ہیں، اسی طرح لیونگ آرگنزم جو ہیں ان کی بھی الگ الگ شیپس ہوتی ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے جو ہے اپیرنس ہوتی ہے، ان کا اپنا اپنا سائز ہوتا ہے. تو یہ جو سیلز ہیں یہ تب سے اس دنیا میں ہیں جب سے اس دنیا میں لائف کا وجود عمل میں آیا ہے. جب سے اس دنیا پر زندگی ہے تب سے سیلز ہیں. اور اس کو کہتے ہیں کہ ملینز آف ایئرز، یعنی لاکھوں کروڑوں سالوں پہلے اس دنیا پر زندگی کی شروعات ہوئی ہے. اب یہ جو سیلز ہیں یہ 17 سینچری سے پہلے کسی نے دیکھے نہیں تھے. یعنی چونکہ ان کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا سیلز کا سائز بہت چھوٹا ہے، تو اس لیے آج تک نہیں، 17 سینچری تک، یعنی 1600 کچھ تک سیلز کو کسی نے دیکھا نہیں تھا. اور پھر کیا ہوا؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب میگنیفائنگ لینسز یا گلاسز یا مائکروسکوپس جب بننی شروع ہوئیں، اس کے بعد یہ سیلز جو ہیں دیکھے جانے لگے. پھر ان پر ڈفرینٹ سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے ان کو آبزرو کرنا شروع کیا اور ان پر ریسرچ شروع کی. تب جا کر ہمیں پتہ چلا کہ اس دنیا میں جتنے قسم کے جانور ہیں، جتنے قسم کے پلانٹس ہیں، اس سے زیادہ قسم کے یہاں پر دنیا میں سیلز ہیں. اور ان میں سے کچھ سیلز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جیسے 1 ملی میٹر ہوتا ہے، 1 mm جو ہے اس سے 1000 گنا چھوٹے سیلز بھی ہوتے ہیں. یعنی 1 mm میں 1000 سیل آ سکتے ہیں، یعنی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں. اب ڈسکوری آف سیل جو ہے، یعنی سیلز جو ہے اس کی ڈسکوری کب ہوئی؟ سیلز تو تب سے تھے جب سے اس دنیا میں زندگی ہے، لیکن سیلز کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا. تو یہ ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا رابرٹ ہک. وہ ایک انگلش سائنٹسٹ تھا، انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا. اس نے 1665 میں کیا کیا؟ ڈسکور کیا سیل کو، اور اسی نے سیل کا نام بھی دیا ہے. تو جو رابرٹ ہک تھا اس نے اپنی ایک مائکروسکوپ بنائی، اور اس مائکروسکوپ کی مدد سے اس نے کارک پر اپنا آبزرو کرنا شروع کیا. تو چونکہ کارک جو ہے وہ باہر سے تو نظر آتا ہے، لیکن جب اس نے مائکروسکوپ میں کارک کو آبزرو کیا تو اس نے دیکھا کہ اس میں وہ باکس لائک کمپارٹمنٹس، جس طرح ایک باکس ہوتا ہے جس کی 6 سائڈ ہوتے ہیں، 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا. تو اسی طرح اس نے دیکھا کہ جس طرح باکس جو ہیں رکھے ہوئے ہوں ایک جگہ پر الگ الگ آپس میں ملا کر، اسی طرح کا ایک اسٹرکچر تھا. یا جس طرح اس کا شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر
اس میں چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس نے وہاں پر آبزرو کیا، اور یہ جو الگ الگ کمپارٹمنٹس تھے، ان کمپارٹمنٹس کو اس نے نام دیا سیلز کا. تو پھر اس کے بعد اس نے اپنا یہ جو مطلب آبزرویشن کی، دیکھا اس نے. پھر اس کو اس نے جو رائل سوسائٹی آف سائنٹسٹ تھی لندن میں، اس میں جا کر آپ نے یہ تجربات وغیرہ اپنی آبزرویشنز پیش کی. تو یہ آپ فگر 16.4 میں بالکل اس جو فوٹوگراف آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے ٹاپ لیفٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ہے میں بڑا کر کے دکھا رہا ہوں. 16.4 کارک ایز آبزروڈ بائی رابرٹ ہوک. یعنی اس نے یہ آپ دیکھیں کارک میں یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں بلیک کلر کے یہ باکس لائک سٹرکچرز یا ریکٹینگولر سٹرکچرز نظر آتے ہیں. یہ اس نے دیکھے الگ الگ کمپارٹمنٹس. کس میں دیکھے تھے اس نے؟ کارک میں. اور انہی کو اس نے نام دیا تھا سیلز کا. اور اس کے بعد جتنے بھی قسم کے سیلز تھے، جتنے بھی قسم کے ڈفرینٹ ٹائپس آف آرگنزمس کے جو بیسک سٹرکچرز تھے، بیسک یونٹ تھے، ان کو پھر سب کا نام سیل پڑ گیا. اب مگر سیل جو ہیں ان کی اپنی اپنی قسمیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. دیٹ از انف فار ٹوڈے.